بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، ایک سوال ہے کہ مسجد کا متولی کیسا ہونا چاہیے، یعنی کس کو مسجد کا متولی بنانا چاہیے، مسجد کے متولی کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ایک سوال اور جواب فتاوی دارالعلوم زکریا جلد اول صفحہ نمبر 799 میں ہے، میں آپ کو وہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ مسجد اور مدرسے کے متولی کیسے ہونے چاہیے۔ تو جواب میں تحریر فرماتے ہیں، سب سے پہلے فتاوی ہندیہ کی عبارت لکھی گئی ہے، الصالح للنظر من لم يسأل الولایة للوقف وليس فيه فسق يعرف هكذا في فتح القدیر، آگے عبارت اور لکھی ہے۔ اس کے بعد فتاوی ابن تیمیہ کے حوالے سے لکھا ہے، فتاوی ابن تیمیہ میں ہے، ولا يجوز تولیۃ الفاسق مع امکان تولیۃ البر۔ اس کے بعد فتاوی محمودیہ میں ہے، فتاوی محمودیہ کے حوالے سے لکھا ہے مفتی صاحب نے کہ متولی ایسے آدمی کو بنایا جائے جو امین ہو، خائن نہ ہو، یعنی امانت دار ہو، خیانت کرنے والا نہ ہو، دیندار ہو، بے دین نہ ہو۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز ہے انتظام وقف کی اہلیت اور اس سے دلچسپی رکھتا ہو۔ ٹھیک، تو تین چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے، ابتداءً ہی کسی فاسق غیر متدین کو متولی بنانا گناہ ہے، یعنی پہلے ہم دینداری دیکھیں گے، امانت داری دیکھیں گے، پھر انتظام وقف کی ان کے اندر اہلیت ہے یا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ بغیر دیکھے اور بغیر سوچے سمجھے کسی فاسق کو، بے دین کو متولی بنانا گناہ ہے۔ یہ تو فتاوی محمودیہ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد فتاوی رحیمیہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ فتاوی رحیمیہ میں ہے، مسجد کا متولی عالم باعمل ہو، عالم نہ ہو تو دیندار اور دیانتدار تو ضرور ہو، غیر عالم فاسق کو متولی بنانا ناجائز ہے۔ خدا پاک فرماتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مذکورہ آیت کی تفسیر میں مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، نیز یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ خدا پاک کی عبادت گاہ کی تولیت کا حق متقی مسلمان کو پہنچتا ہے اور وہی اسے آباد رکھنے والے ہو سکتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ فاسق و فاجر آدمی مساجد کا متولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں کے درمیان کوئی مناسبت باقی نہیں رہتی، بلکہ متضاد باتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ کہ مساجد خدا پرستی کا مقام ہے اور متولی خدا پرستی سے نفور۔ یہ فتاوی رحیمیہ سے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد خلاصے کے طور پہ فرماتے ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ متولی عالم باعمل ہونا چاہیے۔ اگر ایسا میسر نہ آ سکے تو صوم و صلاۃ کا پابند، امانت دار، مسائل وقف کو جاننے والا، خوش اخلاق، رحم دل، منصف مزاج، علم دوست اور اہل علم کی تعظیم کرنے والا، جس میں یہ صفات زیادہ ہوں، اسی کو متولی بنانا چاہیے۔ واللہ اعلم۔